اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی گہری سمجھ دے. جب گہری سمجھ آ جاتی ہے نا، یعنی تو پھر ہر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کی وجہ سے ہمارا دل سکون پا جاتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کر کے اپنا آپ پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جیسے انسٹرکشن ہم کو ملتی ہے ہم ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری زندگی سکون والی ہو جاتی ہے، اطمینان والی ہو جاتی ہے. لیکن خدا نخواستہ جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا کوئی بھی، ہم نہیں کہنا چاہیے جب نافرمانی کی بات آئے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مشکلات، یہ پیکج کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، زندگی کی مشکلیں اور تنگیاں اور بیماریاں اور ہاریاں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، سکون اور اطمینان اور آسانی، اور آگے کی بھی خوشخبریاں اور دنیا کی بھی خوشخبریاں. ہاں، دنیا میں ٹیسٹ آتے ہیں، مسلمانوں کو بھی آتے ہیں، بڑے بڑے آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں سے اس طرح نکل آتے ہیں جیسے دودھ میں سے بال نکالنا، ایک دم نظر آ جاتا ہے نا. اور کیسے ہم نکال لیتے ہیں؟ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نکال لیتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور مضبوط کر کے ان امتحانوں میں سے مومنین کو نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس مشکل کے اندر ہوتے ہوئے بھی ایک مومن کا دل مطمئن رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، وہ میرے ساتھ کوئی بھلائی ہی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گمان اس کا اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. یہ دل جو ہوتا ہے نا، ایک ہی طرح کی مشکل ہوگی، ایک مسلمان جو ہے وہ شکایتی ہوئے گا، شکایت کرنے والا ہوگا اور غصہ کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، نعوذ باللہ. اور دوسرا مسلمان اسی مشکل میں سکون ڈھونڈ لے گا اور شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مشکل بھی آ سکتی تھی، آپ نے اس سے بچایا. اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی آپ میرے درجے بلند کر رہے ہیں، میرے گناہوں کا کفارہ یہ مشکل بن رہی ہے، اور میں اس میں سے جب نکلوں گی تو میں اس سے بھی بہتر انسان ہوں گی اور بہتر مسلمان ہوں گی. تو ایک ہی طرح کی تکلیف دو بندوں پر آتی ہے، لیکن دونوں کے دلوں کے حالات فرق ہوتے ہیں. تو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں. آج ہم آیہ نمبر 139. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا، کیا تم سب کے سب جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ربنا، ہمارا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے. تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں جھگڑتے ہو ہم سے جبکہ اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے اور اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہم نے ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے
ہمارے اعمال کا ہم سے لیا جائے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو بس اللہ کے لیے ہی خالص ہیں. یعنی یہود اور نصارہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کوئی ہمارے فرقوں میں سے ہوگا بس وہی ہدایت پایا ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم سارا معاملہ صاف کر دیا. اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، جنہوں نے اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کیا تھا. چھوٹے بڑے تمام احکامات کو بغیر چوں چرا کیے ان کو پورے کا پورا ویسے ادا کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو اب اگر تم سب لوگ اور صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گیا یہود و نصارہ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور سوچنے کی بات یہ کہ جھگڑا کس بات کا ہے یہاں پر؟ آپ کا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے، اور آپ کے اعمال آپ کے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے. ہاں تم میں اور ہمارے میں فرق ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کر دیا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں. اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں. یعنی ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہماری انا کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا دل کی خوشی کیا ہے اور ہماری دنیاوی جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہے گا ہم وہ کر دیں گے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکیں گے ہم اس سے رک جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے کے حوالے کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام تقولون، یا تم سب کہتے ہو، کون؟ یہود و نصارہ، کہ کیا کہتے ہو؟ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام وہ سب کے سب یہودی اور نصرانی تھے؟ قل انتم، کیا بھلا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ کیا تم اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ کیسی بات تم کر رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ اس وقت تو یہ نام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو مسلمان تھا، ان کا تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. جیسے میں آپ سے اس وقت یہ کہوں کہ صحابہ کرام حنفی تھے یا مالکی تھے یا شافعی تھے یا حنبلی تھے، کیا تھے وہ؟ تو آپ حیران ہو کے کہیں گی نہیں وہ تو مسلمان تھے. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں. کسی خاص فرقے سے جڑ کر اور پھر یہ دعوے کرنا کہ اگر آپ اس فرقے سے نہ جڑے تو آپ نے تو ہدایت ہی نہیں پائے. تو ہدایت تو قرآن سے ملے گی، احادیث سے ملے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں اور تمام ائمہ کرام بھی انہی کو فالو کرتے ہیں. تو ہم سیدھا سیدھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور اپنے نام کو مسلمان رہنے دیں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا. تو جیسے یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ بس جی یہ اللہ تعالیٰ کا چوزن فرقہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا غور فکر کرو کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو کبھی یہودی یا نصرانی کہا تھا؟ یعنی کہ کدھر سے تم نے یہ بات پکڑی ہے کہ ہدایت صرف تبھی ملے گی جب ان ناموں کے نیچے تم آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل انتم اعلم ام اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، ومن اظلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتا کسی گواہی کو، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے جو شہادت آئی ہوئی ہے، جو گواہی آئی ہوئی ہے، اس کو جو چھپائے گا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہود و نصارہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بالکل صحیح پتہ تھا. یہود تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ، اور مشرکین مکہ کہتے تھے بس آنے لگا ہے ہمارا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ پیغمبر کو بھیجے گا اور جب وہ پیغمبر آئے گا تو ہمارا غلبہ ہوگا تمہارے اوپر. اور اس پیغمبر کا انتظار کرتے تھے اور آ کر آباد ہی مدینہ میں اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ بعثت کی جگہ جو ہے اس پیغمبر کی وہ یہ ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی اور انہوں نے سارے ان کے سوالوں کے جواب دیے،
یعنی یہود بہت سوال کرتے تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب بھی دیتے تھے، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور اس گواہی کو چھپاتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ یہ پیغمبر ہے. کیونکہ مشرکین نے جا کے پوچھا تھا نا، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے؟ تو ایک دم پلٹا کھایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا نہیں، یہ تو امیوں کے نبی ہیں، ہمارے پاس تو پڑھے لکھے نبی نے آنا ہے، یہ ہمارے ہی خاندان میں سے آنا ہے، بنی اسرائیل میں سے آنا ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے. تو لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس گواہی کو چھپا دیا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ انہوں نے جو بھی پیغمبر ان کی زندگی میں آئے گا یہ اس کی تصدیق کریں گے، لیکن انہوں نے تصدیق نہیں کی اور اس گواہی کو چھپایا. تو بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے تو وہ پھر اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہی لوگ اٹھائیں گے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بالکل غافل، کہ عما، اس سے جو تعملون، جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ بالکل غافل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے اس چیز سے جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی. جو چیز ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، جو کام ہم کرتے ہیں، جو چیز ہم سوچتے ہیں، جس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ حیا جس سے کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر پہ کچھ دیکھ لیا یا کوئی، اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ او ہو کہیں کسی دوسرے بندے کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے. تو بندوں سے شرم اور ڈر کھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے، کیونکہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. شرم آنی چاہیے نا. کبھی ماں کے سامنے ماں دیکھ لیتی ہے کہ بچے کے فون کے اوپر کیا ہے یا اس نے کیا چیز واچ کی ہے، تو بچہ کتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے کیوں دیکھا ماما نے. تو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ماں سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، خوف اور شرم اور حیا ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. انہی آیات سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کتنی چیزیں ملتی ہیں نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیغام صرف یہود اور نصارہ کے لیے تھے، یہ تو ہمارے لیے تھے نا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، یعنی اس سپارے کا اینڈ ہو رہا ہے نا کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا. تحقیق یعنی کنفرم بات ہو گئی کہ یہ گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت، ان کے اس گروہ کے لیے تھا جو اس نے کمایا. ولکم ما کسبتم، اور تم سب کے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے. آج اگر کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا اس طریقے پر تھے تو میں بھی اس طریقے پر نہیں، انہوں نے تو جو کمایا ظلم وہ کما کے چلے گئے. اگر ہوش آ جاتی ہے تو اپنے طور طریقے بدل لو، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے حساب سے تمہارے لیے جنت اور اس کا فیصلہ کرے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بہت بزرگ تھے جی، بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کے وارث بنے. اپنے اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں لیکن روب سارے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، میرے دادا تو میرے باپ تو میرے نانا ایسے. تو ان لوگوں کے لیے تو ان کے اعمال تھے وہ تو چلے گئے، ان کو اگر وہ نیک تھے تو وہ جنت میں چلے گئے اور جنت ان کو ملے گی. لیکن آپ کے اعمال آپ کے لیے ہوں گے. آپ کے گدی پہ بیٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی نیکیاں آپ کی جھولی میں نہیں پڑ جائیں گی، بلکہ آپ نے خود اپنی نیکیوں کو ارن کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ میں جنت کے قابل ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے قابل ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس سے جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کیا کرتے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بعد کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر دیں، بتا دیں، بات پہنچا دیں، اور اس کے بعد ان کو ریمائنڈر دیتے رہیں. اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا. جیسے ہوتا نا کہ بچوں کو ہم بہت دفعہ کہتے ہیں ایک ہی بات کہ کرو 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 کرو، تو پھر اس میں اتنی تسلی ضرور ہونی چاہیے آپ کو کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی تھی اتنی میں نے کوشش کر دیکھی ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ آپ ہدایت دیں، اس کو آپ ہدایت دیں، آپ توفیق دیں.
اور یہ تسلی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن میں اکیلی کھڑی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مجھ سے میری کوشش پوچھیں گے اور دوسروں کے اعمال کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا. جب میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ڈال دیں، جو میرا فرض تھا وہ میں نے کر دیا، اور اب خدا نہ خواستہ بچے کہیں ادھر ادھر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں چھوٹی موٹی، تو اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں میری یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ مرتے دم تک میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی رہوں. یہ میرے فرائض کے بیچ میں سے ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو کسی نے قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا کہ آپ کہیں کہ آپ میرے ہسبینڈ ہو، آپ تھوڑا سا شیئر کر لو، یا آپ میرے بچے ہو، دنیا میں نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں کی تھی، آپ آ جاؤ اور میرا بوجھ اٹھا لو. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ تو غبن کا دن ہوگا، تغابن، یوم التغابن ہوگا نا، کہ ہر کوئی دوسرے کی نیکی کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اس کو سارے اپنے حق یاد آ جائیں گے کہ تم نے میرا یہ حق بھی نہیں دیا تھا، تم نے میری غیبت کی تھی، تم نے نہ میرے پیسے مارے تھے، تم نے میری بات نہیں مانی تھی، تم نے وہ سب لا کے تو کہیں گے ان کی نیکیاں ہمارے حوالے کریں. ہر ایک یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر بندہ، دوست، بھائی، شوہر، بچے، سب ایک دوسرے سے ٹسل میں ہوں گے کہ کون کس کی نیکیاں کس طرح لے سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے. تو وہ دن جو اتنا سختی والا آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے، ہم خود اپنا حساب کر لیں. اور اس سے پہلے کہ عمل کی کتاب بند ہو جائے، اس سے پہلے اب عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بیس کرے گا ہماری نیت اور ہماری کوشش پر. اور اکڑ اور اپنی نفس کی خواہشات کو ماننے سے نہ دنیا کی خیر ملتی ہے اور نہ آخرت کی خیر ملتی ہے. اسی لیے تو اس کو ہوا کہتے ہیں، ان خواہشات کو، کیونکہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے نیچے گرانے والی چیز نا، جو نیچے گرا دیتی ہے، اپنی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے، اللہ کی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے انسان کو. لیکن جب بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور صبغت اللہ اس پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کی عزت دنیا میں بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی عزت اور شرف دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.